تو اللہ نے الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت 47 سے شروع کرنا ہے اور بڑا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سوال کریں، سوال سے بڑی چیزیں اور لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہیں، اور سوال کرنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال ایسا کرتا ہے جس میں چیزیں بہت ساری اس سوال کے جواب میں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ سورت قرآن میں اس کو ساری حدیث میں اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اچھا، دل آپ کو پتہ ہے انسانی جسم کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ کون سا عضو جو ہے سب سے اہم ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہی دل سر، ہاں، دل دل ہے۔ اچھا، کیوں آپ کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کروں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں؟ تو آپ اپنے دل کی اتنا اہم ہے کہ وہ آپ کے سارے موشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، بالکل اسی طرح اس کو دل کہا گیا ہے سورہ یاسین کو، قرآن کا۔ کیوں؟ اس قرآن کی اصلاح یاد رکھیے، آپ کے جتنا عقیدہ ٹھیک ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اسی طرح آپ کا دل بھی اصلاح کی طرف تیزی سے جائے گا، جب تیزی سے آپ قرآن کو پڑھتے سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اس لیے اس کو دل کہا گیا ہے کہ دل کی اصلاح جو ہے وہ اتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن میں جو سب سے سارا قرآن ہی دل کی اصلاح کے لیے ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اصلاح کے لیے پوری تفصیلات موجود ہیں وہ سورہ یاسین میں ہے۔ اچھا، آپ سمجھیے اور سوال کیجئے، ہوتا کیا ہے کہ انسان سب سے جو ضروری ہے نا، اور جو دعوت کا سب سے مرکزی نقطہ ہے، وہ یاد رکھیے، وہ عقیدہ ہے، ایمانیات ہے۔ ایمان میں توحید، رسالت اور آخرت، تین چیزیں، باقی ساری انہی کے اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب تینوں ایمان کو دیکھ لیں کس پیارے انداز میں یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے کہ پہلی جو آیات ہیں 12، اس میں رسالت بتا دیا گیا کہ اس لیے یہ رسول ہیں، اور رسول آپ کو پتہ ہے انسانیت کا بہترین انسان ہوتا ہے جس کو اللہ چن کے بذریعہ وحی اپنے پیغام دیتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کو پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری خصوصیتیں وہ موجود ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے نبی ہیں، ان کی نبوت کی ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ قرآن ان پر نازل، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب۔ آپ سیرت کو پڑھ لیں، آپ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، کیا تبدیلی ہے ان کی زندگی میں اس قرآن کی وجہ سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین کمال کی صورت ہے، کاش میں اور سمجھ کے پڑھے، اس لیے روز پڑھنے کو کہا ہے۔ رسالت اور قرآن کی ساری خوبیوں کو بیان کر کے ایک تا 12 آیات میں، اس کے بعد بتا دیا کہ جو ان بستی والوں اس وقت مشرکین مکہ کو بتا دیا، اور قیامت تک کے کافروں کو بتا دیا کہ یہ ہے کافروں کا رویہ جو ان کے بستی کے لوگوں کا تھا۔ 2 رسول آئے، نہیں مان کے دیا، تیسرا آیا، اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا، اللہ نے اس کو سیدھا جنت میں بھیجا، اور پھر اس کے جو الفاظ ہیں کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین،
رب جس کو مکرم بندوں میں سے کر دے، اس بندے کا دیکھیں اس کے الفاظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب انسان اپنا توحید، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تو بستی کو بتا دیا اور انذار بھی بتا دیا، متنبع بھی کر دیا کہ مکے والوں مانو اس کی بات، نہیں مانو گے تو تمہارا حشر اسی بستی والوں جیسا ہوگا، قوم نوح جیسا ہوگا، قوم عاد جیسا ہوگا، قوم سمود جیسا ہوگا، قوم فرعون جیسا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھی ہیں کل کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے ایک لفظ شروع کیا، آیت اللہ، ان کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ وہ نشانی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے۔ زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، چاند سورج ستاروں کو دیکھیں، ساری چیزیں وہاں بتائی گئی ہیں تاکہ انسان کا یہ عقیدہ پاک اور صاف ہو جائے توحید کا، کہ وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور کسی میں کوئی معبودیت کی کوئی ایک بھی چیز موجود نہیں ہے، اور اللہ میں یہ ساری موجود ہے، ان ساری نشانیوں سے جو بیان ہوئی ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے آخرت، ذرا غور سے پڑھنا سننا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 47 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے غور سے سنیے۔ وَإِذَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیزوں میں سے انفاق کرو، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، سب سے پہلے اس میں اہم بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ انفاق کا رزقکم حکم دیا گیا۔ رزقکم اللہ، یہ ہوئی نا بات، آپ نے لفظ بتائیں۔ یہ رزق کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، ہر چیز کی جو فراوانی، صحت، عمر، یہ سب اللہ کا دیا ہے۔ جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو کیا میں اپنی مرضی سے خرچ کروں، یا جہاں میری خواہشات نفس ابھارتی ہیں، جہاں شیطان کہتا ہے تمہارا نام و نمود ہوگا یہاں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کرتے ہو جب اللہ کو یقین نہیں ہوتا؟ تو یہ رزقکم اللہ جو ہے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، آپ اپنے آپ کو ماضی کو دیکھ لیں، رب کا کتنا کرم ہے کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دنیا کس طرح شیطان، طاغوت، یہ مسلمان حکومتیں دیکھ لیں، عمرا دیکھ لیں، کس قدر فرق ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ چیزیں ان کو کس لیے ملی ہیں؟ اقتدار یا مال و دولت کس لیے ملا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ آزمائش کے لیے۔ اب سنیں، بڑی پیاری بات ہے۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ جو کافر ہے نا، یہ مومنوں سے کہتے ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس بندے کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا تو خود کھلاتا؟ ذرا غور فرمائیں، جب اللہ کا منکر ہوتا ہے بندہ کتنا سنگ دل ہو جاتا ہے۔ عام آدمی کی فطرت دیکھ لیں کہ وہ غریب کو کھانا کھلانا، اس کی ہیلپ کرنا، یہ انسانی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، لیکن یہ اتنے فطرت کو مسخ کر کے اور غریب پر بھی ان کو ترس نہیں آتا، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا جس طرح ہمیں کھلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تو وہ ان اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم تو بھٹکائے ہوئے لوگ ہو، تم تو وہ لوگ ہو، یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ ان کا غریب کو کھانا کھلاؤ، مسکین کی مدد کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ تم بڑی گمراہی کی بات کر رہے ہو۔ ذرا غور فرمائیں کتنا جاہلانہ تصور ہے ان لوگوں کا جن میں اللہ کے منکر ہے۔
تو توحید کا منکر جو سر ہے، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایسی باتیں کرتے ہیں. پلیز ذرا پوری بات کو سنیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. تو یہ اللہ کے گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، کیسے گمراہ ہیں؟ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا نہ اخلاق تک کو کوئی دخل ہے، نہ کوئی انسانیت کا دخل ہے. اللہ والے تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے اخلاق، ہر قسم کے اصلاحی پروگراموں میں یقین رکھتے ہیں. مومن ہے ہی وہ. تو اب آپ نے دیکھا کہ کتنے، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو. مومنوں کو یہ کہتے ہیں. اچھا، اب اگر آپ مجھے یہاں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، تو کیوں اللہ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ حالانکہ ہر بات کا اللہ نے کافروں کا جواب دیا ہے، اس کا کیوں نہیں جواب دیا؟ جلدی بتائیں. اپنے آپ سے سوال کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ یہ کتنی لفظ بات ہے، کتنی انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو انسانیت، دین تو بہت عظیم چیز ہے. مومن تو ایسا سیرت و کردار کا ہوتا ہے کہ وہ اتنا معاشرے کے لیے، غرباء مساکین کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ اس دیا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا. اتنی لفظ بات ہے، اتنی گھٹیا بات ہے کہ جس کو ہر آدمی میں اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے وجہ کہ اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اب بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، آپ نے دیکھا کہ منکر کیسا حیوان ہوتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے جو اس آیت میں بتائی گئی ہے. اچھا، اب ذرا آگے چلیں. سر ایک کوشچن تھا پلیز. جی سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلمس ہوتے ہیں، یہ کافر ہوتے ہیں جو سر یہ ہیومینٹی کو تو بہت فروغ دیتے ہیں، مطلب بہت ویلفیئر کے اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو سر کیا ان کو اس کی کوئی جزا ملے گی، یا ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا؟ دیکھیے، بغیر ایمان کے کہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو اجر ملے گا. ورنہ ایسے اپنی مرضی سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومینٹی کی وجہ سے یہ بڑے ٹھیک عمل کرتے ہیں، یہ کہاں گئی ہے ان کی ہیومینٹی جب اس قدر بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں فلسطین میں؟ کہاں گئی ہے ان حکومتوں کی؟ ان کو تو چھوڑے، مسلمان حکومتوں کی کہاں گئی ہے غیرت؟ اس لیے اس کو جنرلائز مت کیا کریں کہ یہ لیکن میں مغرب میں رہا ہوں، ان کے ساتھ بہت تھارولی میں نے زندگی گزاری ہے. میں نے ان کے اندر بظاہر سب چیزیں آپ دیکھیں گے کہ باتیں کرتے ہیں، لیکن عملاً آپ دیکھ لیں کہ آج بھی پورا یورپ کی حکومتیں اور پوری امریکہ کی حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہے. کتنا بڑا ظلم کیا ہے اس نے. اب وہ داستانیں ہیچ نظر آتی ہیں جو جرمن اس کے خلاف انہوں نے لکھا ہے، ہٹلر کے. آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کو سمجھنا ہے نا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، تو پھر وہ دور جس میں مدینے کی ریاست، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران تھے اور خلفائے راشدین تھے، وہاں سے آپ دیکھ لیں کس قدر بالکل حق پہ چلنا ہر آدمی کے لیے لازم، حکومت ہو یا عوام و ناس. لہذا ان چیزوں کو جب بھی ہم بیان کریں تو مغرب کو اس طرح نہ پیش کریں، بالکل حقائق سامنے رکھیں. آپ ذرا سنیں
ان کو سب سر جی ایک سوال پلیز جی سر جی جی سر جی وہ جو بات انہوں نے کی رجا نے تو اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلے اس کو ایکسپلین کر کے پھر یہ آیت لے کے آئیں، اس کو کھول کے بتا دیں انشاءاللہ. بات بالکل آپ نے کہا کہ وہاں بتا دیا کہ ان کے اعمال سارے ضائع ہوں گے. جو یہ بڑی نیکی دیکھیں نا، اب گنگا رام ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہ اس نے اپنی شہرت کے لیے بنوایا. اس کو اللہ کی رضا کے لیے بنواتا تو آخرت میں اس کا انعام پاتا. لہذا کافروں کا ہر عمل جس کو وہ بڑا نیک سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بالکل ضائع جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ وہ عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اللہ پر ایمان نمبر 1، اللہ کا حکم نمبر 2، رسول اللہ کا طریقہ 3. یہ 3 چیزیں کوالیفائی کرے گا تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اب جی آپ سر. یہ سورہ کاف کی آیت پڑھ دیں تو بالکل بات کلیئر ہے. سر حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سب. ڈاکٹر صاحبہ، نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر ایک عمل کر رہا ہوں. جی سر، اللہ کی رضا. آیت پڑھ دیں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ نیت کا مطلب یہاں کیا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر بالکل. اچھا، اب ذرا آخرت کا دیکھیں. اچھا ایک بات بتائیں مجھے، یہ بات بتائیں کہ یہ آخرت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سر آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا عمل دنیا میں درست ہوگا، پھر کامیابی ملے ڈاکٹر گی ادھر صاحبہ، بھی یہ ادھر بھی. آپ جواب جو دے رہے ہیں وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے. سر جی جیسے آپ نے بتایا کہ جیسے اگر دنیا کے اندر کوئی ظلم کر رہا ہے تو جو مظلوم ہے اس کو دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملتا، یعنی اس کی انصاف نہیں ملتا، تو آخرت اس لیے قائم کی جائے گی کہ اس ظالم سے اس مظلوم کو بدلہ لیا جائے. سنیں بڑے غور سے، یہ وہ عقیدہ ہے جتنا یہ مضبوط ہوگا میں دنیا میں اللہ کا عبد بن کے رہوں گا، غلام بن کے رہوں گا، اس کے حکم پر چلوں گا. کیوں؟ سارے اعمال کی سزا اور جزا، نیک اعمال کا بدلہ اور برے اعمال کی سزا یہ آخرت میں ہو کر رہے گی. آخرت اسی لیے ضروری ہے تو میں دنیا میں اپنے معاملات، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، ان میں مجھے چیز بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کو مجبور کرتی ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے. یا آپ سنیں بڑے غور سے، اس کو لکھ لیں، عقیدہ توحید ہی سے یہ آخرت کا عقیدہ نکلتا ہے. وہ یوم حساب ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے یوم حساب پر جتنا ایمان پکا ہوگا، مومن اتنا ہی قرآن و سنت کا پابند ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور وہ معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، گلی محلے کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار میں ہے تو اپنے ان لوگوں پر جن پر اس کا اقتدار ہے وہ بہت صحیح آدمی ہوگا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر جزاک کیا اللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا، آپ دیکھیں آخرت کا عقیدہ کتنا اہم ہے، اور یہ کتنے قرآن آپ کو دیکھیں، آپ روز پڑھتے ہیں سورہ فاتح میں مالک یوم الدین. اتنی بڑی یاد دہانی ہے آخرت کی کہ اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا، کوئی کسی کے پاس اختیار وہاں نہیں ہوگا. یہاں دنیا میں اختیار یا ذرائع وسائل آزمائش کے لیے ملے ہیں، وہاں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور ظالم کو مظلوم کے سامنے سزا دی جائے گی. اتنا مجبور ہوگا کہ وہ
دنیا میں جس مظلوم کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو بالکل بے بس کر رکھا تھا، وہاں وہ دیکھے گا کہ اس ظالم کو اللہ تعالیٰ کتنا، یہی ہے کون سی بدلہ ہے یہ، جلدی بتائیں۔ عذاب مہین، ذلت والا عذاب، اور ذلت والا عذاب یہ ہوگا کہ مظلوم کو ظالم کے سامنے، آج جو کہتے ہیں نا اپنی بہنوں کو یا بھائیوں کو کہ ہمیں نہیں دیتا کہ میرا قبضہ ہے، اس دن اس ظالم کو اللہ سزا دے گا اور مظلوموں کو دکھائے گا کہ یہ وجہ ہے ان کو۔ اس لیے یہ باتیں بڑی، آخرت کا عقیدہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبیوں سے مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بتاؤ نا کہ وہ کب آئے گا، وہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو۔ کیا جواب ہے، ذرا اور دیکھیں۔ یہ 48 میں نے پڑھی آپ کے پاس، 49 میں بڑا پیارا جواب ہے، کاش میں اور سمجھیں۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اصل جو چیز ان کی راہ تاک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے۔ تأخذہم وہم یخصمون، جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کون سا موقع ہوگا جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دم کون سا؟ جب پہلا پہلا سور سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور، یہ سب یاد پہلا رکھیں۔ سورج جو پھونکا جائے گا۔ دیکھیں، اب میری بات سنیں، آپ کو یہ چیزیں بالکل ازبر ہونی چاہیے، یہ مرحلہ ہے، تاکہ قیامت کے دن جب آئے گا تو مومن کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں یہ بتا دیا تھا، اس لیے وہ پرسکون ہوگا۔ اور بے ایمان بے کافر کتنے پریشان، اس لیے کہا ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، جس کو یہ انتظار کر رہے ہیں نا وہ ایک دھماکہ ہوگا۔ تاخذہم، جو ان کو پکڑ لے گا، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے دنیاوی معاملات میں، کسی سے کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا، کچھ لے دین سودے ہو رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں، سنیں کتنا ہولناک ہے یہ منظر۔ فلا یستطیعون توصیۃ، اس وقت اتنا بھی وقت نہیں ہوگا کہ وہ وصیت کر سکیں، کتنا اچانک ہوگا، ذرا غور کریں۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور وہ اپنے گھروں کو بھی پلٹ نہ سکیں گے۔ جہاں کوئی ہوگا قیامت کا منظر، اب وہ اتنا بھی موقع نہیں کہ وہ واپس گھر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کی گھڑی کیسی ڈسکرائب ہوئی ہے، اور ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اب میں بتائیں نا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں تو پھر میں کیسے اس گھڑی کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزار۔ سر ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی جو اب بھی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن یہی وہ بات ہے، قرآن یہ لوگوں نے جو سن رکھا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ کسی حافظ کے سینے میں 10 پارے ہوں، لیکن وہ کخ بھی نہ سمجھتا ہو، معنی کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو کتنا بڑا دکھ کی بات ہے کہ وہ قرآن جو اس کے سینے میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے احکامات کیا ہیں، اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، جب سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کی طرح، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق حکم ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ قرآن پڑھ کے اس کے خلاف کروں، حافظ ہو کر اس کے خلاف کروں، مجھے اللہ کیسے ایک حرف پر 10 نیکیاں دے گا؟ اللہ تو مجھے پکڑے گا کہ تم نے قرآن سینے میں رکھ کے اور تم نے پھر اسی قرآن کے خلاف حرکت نہیں کی۔ یہ بات پڑھیں، سمجھیں، خود بھی اور دوسروں کو سمجھائیں کہ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں اور رمضان آئے تو ختم کر دیں۔
بغیر سوچے سمجھے. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تلاوت آیات، اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہی چیز ہمارے دلوں کو ٹھیک کرتی ہے. لہذا دلوں کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لی. کوئی سوال یہاں تک؟ تو کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب دگنا نہیں ہوگا جو سینوں میں قرآن رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ تو صحیح، تم نے قرآن پڑھ کے اس کے خلاف کیا. یہ بہت بڑا جرم ہوگا. آگے ایک ایک آیت کو دیکھیے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ فرماتے ہیں پھر سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو سور کے پھونکنے کے بعد کیا ہوگا؟ یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اچھا، اب آپ کو اور مجھے بالکل یقین ہونا چاہیے کہ یہ دوسرا سور ہے. پہلے سور پہ سب چیزیں ختم، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. اور دوسرے سور پر یہ قبروں سے نکل کے اور کدھر سیدھے ہر آدمی سیدھا کس طرف چل دے گا؟ میدان حشر کی طرف۔ کے میدان کی طرف۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں دوسری طرف چل دیتا تھا کہ بچ ہی جائے؟ کیوں نہیں چلتا؟ آواز ہی اس طرف سے آئے گی اور اس طرف ہی جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، وہاں کوئی چارہ نہیں ہوگا. وہاں سارے انسان اسی جہاں میدان حشر کی طرف چل دیں گے، اچھے بھی اور برے. اچھے اس امید سے کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ آج وہاں پہنچ کر مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا انشاءاللہ اور مجھے جنت کا پروانہ دے دیں گے. اور برے اس لیے مجبور ہوں گے وہاں جانے کے لیے کہ اب آج وہ وقت ہے کہ ان کی برائیوں کی سزا ان کو دی جائے. ان کو کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اس طرف نہ چلے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم کا جب ایسا حکم آ جاتا ہے تو پابندی لازمی ہے. یہ دنیا ہے جہاں کافروں کو بھی آزادی ہے کہ کفر کریں، مومنوں کو بھی آزادی ہے کہ سوچ سمجھ کر اللہ کے راستے پر چلیں. دوسرے سور کے بعد کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ سب لوگ وہاں پہنچیں. آیتوں کو بڑے غور سے پڑھیں اور آگے دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو تھی نا آیت 51. اب ذرا آ جائیں آیت 52 پہ. کہتے ہیں قالو، تو یہ کافر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. جب گھبرا کے اٹھیں گے نا تو کہیں گے ہمیں خوابگاہ ان سے کس نے اٹھا کھڑا کیا. آگے جواب آ رہا ہے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور اس نے بذریعہ وہی اپنے رسولوں کو بتایا جنہوں نے وہ سب سچے تھے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. اچھا آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں کہ کافر کو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر میں ہے جہاں کہیں ہے، اور مومن کو جنت کی ہوائیں اس اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھیجا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب جو ہے لفظ لکھے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا. اس کی تشریح حدیث میں ہے. وہ کیا ہے بنا؟ آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں.
जब हम सो रहे होते हैं तो हमें ख्वाब आते हैं, अच्छे बुरे तरह तरह ख्वाब आते हैं। ना 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 ना, ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, इसलिए कि वहाँ पहले का फैसला है कि जो कब्र भी, बरज़ख भी अज़ाब की जगह है, और मोमिन के लिए जन्नत की हवाएं उसकी कब्र में अल्लाह ताला भेजते हैं। सब आप कहेंगे कि हम एक दिन या एक दिन से भी कम दिन रहे हैं, हम रहे ही नहीं ज्यादा। देखें देखें, यही वो चीज़ है जो हम जब समझाते हैं और आप इन सवालों का जवाब नहीं देते तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। बड़े गौर से सुने कि अल्लाह ताला जब दूसरा सूर फूका जाएगा ना, उस वक्त कब्रों में सुला देगा। हर मोमिन भी काफिर भी अमन से सो रहा है, और ये सिर्फ उससे पहले हो रहा है जब दूसरा सूर फूका जाएगा। तो जब दूसरा सूर फूकेगा तो जाहिर है वो अमन से सो रहा होगा, तो उठेगा तो फिर वो क्या कहेगा कि हमारी ख्वाबगाहों से किसने हमें उठा दिया। तो असल में ये वाक़या होगा सिर्फ दूसरे सूर से ज़रा पहले कि अल्लाह ताला कब्र वालों को आराम से सुला देगा, और जब वाक़या होगी क़यामत तो वो ये अल्फाज उस वक्त कहेंगे। कोई सवाल, कोई बात समझ में ना आई हो? अब फिर गौर से सुन लें। मरकद मानी है ख्वाब गाह, जहाँ सोने की जगह है। क़यामत का दूसरा सूर फूंकने जाने से पहले बरज़ख का जो आखिरी मरहला होगा, उसमें उनकी रूहों पर सोने की कैफियत तारी कर दी जाएगी, और दूसरा सूर फूंकने जाने पर वो जाग उठेंगे और जिस्म के साथ उठ खड़े होंगे। इसलिए उन्हें हैरत होगी कि हमें नींद से किसने बेदार किया। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, जी आ गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, जज़ाकल्लाह जिस जज़ाकल्लाह। तरह आप देखें, जब हम दर्स दे रहे होते हैं तो हमारा फर्ज है कि जितने सवाल हैं उन सवालों के जवाब हम कुरान और सुन्नत से दें, ताकि वो अकीद। अब मुझे बताएं ना कि जिस आखिरत का यहाँ जिक्र हो रहा है, किस इंतजार और किस तरह हमें खबरदार किया जा रहा है, क्या कैफियत होगी। सोचें कि अगर मैं समझ जाऊं तो मेरी दुनिया का अमल, हर अमल उसके सामने पेश नजर रख कर नहीं करूंगा। इसलिए कहा गया कि उस मुर्दे के सामने पढ़ो, ताकि उसको समझ आए कि ये है वो मराहिल जिससे मैंने गुजरा, और वो शायद तौबा ताइब हो जाए और अल्लाह ताला उसको की माफी का कोई सिलसिला निकल आए। सर जी एक सवाल है, ये जो गरगरा मौत से पहले तौबा कबूल नहीं होती, तो फिर सर जी फिर कैसे मुमकिन होगा वो आपकी तौबा आवाज करे? नहीं आ रही। जी सर जी, गरगरा मौत से पहले हदीस में आता है कि उसे मतलब कि तौबा कबूल नहीं होगी गरगरा मौत के वक्त में। तो सर जी फिर किस तरह मुमकिन होगा कि वो तौबा कर ले उस वक्त? आप एक बात समझें कि क्या पता कि आप तो उसको मौत समझ रहे हैं, वो बीमारी की कोई हालत हो, और जब आप उसके सामने ये पढ़ें, वो सच्चा पक्का मोमिन बन जाए और कुछ अल्लाह ताला उसको और मोहलत दे दे, तो वो गरगरे का वक्त ना हो, बल्कि वो एक ऐसा वक्त हो कि जिसने ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि वो मौत के मुनाज़र देखे, और आप पढ़ रहे हैं। तो क्या उसकी जो, अगर वो उससे निकल आता है और अपनी जिंदगी ठीक करके तौबा कर लेता है, तो वो गरगरे का वक्त नहीं होगा। आप समझ गए नहीं बात? जी जी सर। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उसे जिंदगी में ही समझा दिया जाए, ये पढ़ा दिया जाए? वो तो आपका और मेरा फर्ज है। अगर वो हमने नहीं किया सुनिए, तो कम अज कम, और वो सुनता नहीं था, तो मौत के वक्त तो उसको सुना दें, क्योंकि उसने उन मराहिल से गुजरना है। कोई सवाल? जरा सुने और देखें कि ये दुनिया में बातें बनाने वाले उस दिन कितने बेबस होंगे। आयत 53 में, 52 मैंने पढ़ दिया आपके सामने,
کہ ان سے کہا جائے گا، اور اگر آج میں نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو اس وقت میں بھی ان کافروں کی طرح پریشان ہوں، لیکن قرآن سمجھ چکا ہوں تو بالکل میں کہوں گا کہ یہ میرے رب کے وعدے ہیں جو قرآن میں نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، یہ وہی ہو رہا ہے، اور مجھے خوف و عالم نہیں ہو۔ اس لیے ان کو سمجھ کے پڑھیں، پورے مرحلے یاد رکھیں کہ قیامت برپا ہوگی تو پہلا سور کیا ہوگا، دوسرا، پہلے سور کے بعد کیا ہوگا، دوسرے کے بعد کیا ہوگا، یہ سارے مراحل آپ کو پتا ہوتے ہیں۔ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیے۔ ذرا آیت 53 سنیں، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک زور کی آواز ہوگی، وَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور یہ کہ انسان سارے کے سارے، یار بند کرو، میں مائک کروڑ دفعہ کہا ہے، آپ خدا کا خوف کریں جن کا مائک کھلا ہے، کہ آپ کی اس گفتگو سے کیا فائدہ کہ قرآن کہ آپ لوگوں کے سمجھنے میں آڑے آ رہے ہیں۔ یہ سستی مت کیا کریں، اپنے مائک کو بند کریں، یہ سستی چھوڑ دیں۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں، اللہ کہتے ہیں کہ ایک زوردار آواز ہو، یعنی گویا کہ وہ ایک ڈانٹ ہے جو سب لوگوں کے لیے ہے۔ مومن تو خوشی خوشی جائے گا کہ میں نے آج اپنے رب کے لیے دنیا میں جیسی زندگی گزاری ہے اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کرے۔ لیکن یہ دوسرا جو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کہ وہاں پہنچنا ہے، اللہ کی ایک ڈانٹ زوردار آواز، سارے کے سارے پہنچ گئے۔ آپ کو پتہ ہے، کوئی پاؤں کے بل چلے گا، کوئی سر کے بل چلے گا، کوئی منہ کے بل چلے گا۔ یہ ساری حدیث پڑھے، سمجھے کتنا ہولناک ہوں گے وہ مناظر۔ اگر یہ میں نے نہیں سمجھا تو یہ میں جب دیکھوں گا نا، کیونکہ میں نے قرآن سے نہیں سمجھا تو میں پریشان ہو جاؤں، لیکن جب قرآن پڑھ کے سمجھ کے میں نے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ میرے رب کا حکم ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہونا تھا کیونکہ میرے رب نے قرآن میں بتا دیا، اس لیے سمجھ کے پڑھیں۔ سر جی یہاں یہ جو نفع ہے یہ تیسرا والا ہوگا، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، کیا مطلب آپ کا؟ تیسرا نفع ہوگا، نفع ہے قیام دیکھیے، رب پہلے العالمین بڑا کا۔ کلیئر ہو جائیں، یہ آپ جب آپ جیسے بندے کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ سور قرآن میں 3 کا ذکر ہے، لیکن پہلا سور جو ہے وہ سارے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، ایک جگہ صرف ذکر ہے، اس کے بعد جو دوسرا سور ہے سب مر جائیں گے۔ یہ اصل میں عام زمان میں یہ پہلا سور ہے، وہ جو خوف زدگی کا ہے وہ بالکل ہوگا، لیکن اصل سور جو ہے جب قیامت کی وارداتیں شروع ہو جائیں گی، یہ پہلا سور وہ ہے جس میں لوگ بالکل ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دوسرا سور، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں، سوال کریں، دوسرا سور وہ ہے جب سب اٹھ کے، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، سیدھے پہنچیں گے، اس کے بعد کوئی سور نہیں ہے، اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد حساب کتاب، اور وہ ایک دن ایسا دن نہیں ہوگا جیسے ہمارا دن ہے، اس حساب کتاب میں وہاں فیصلے ہوں گے، اور وہ ساری تفصیلات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ کس طرح اعمال نامے ان کے ہاتھ میں لیے جائیں گے، پھر ان سے سوال و جواب اللہ تعالیٰ کریں گے، کس طرح وہ انکار کریں گے اور ان کے خود ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے، آگے آ رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی۔ اب دیکھیں، ہمارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے قرآن کے سنت کے عین مطابق یہ سور کتنے ہیں۔ قرآن میں 3 سور کا ذکر ہے، پہلا جو ہے وہ خوف زدگی کا ہے کہ سب پوری کائنات میں ہر چیز خوف زدہ ہوگی۔ دوسرا سور سب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تیسرا سور سب کھڑے ہو کے قیامت میدان حشر میں۔ اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں۔
یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے قرآن سے، اس سورہ یاسین سے، دوسری جگہ سے، کہ تاکہ ہم اس وقت پرسکون رہیں گے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا قرآن میں کہ یہ پہلے سور پہ یہ ہوگا. اب پہلے سور کے بعد اگر پڑھے نا کہ آسمانوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، جنگلی جانوروں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا، سب بتایا ہے. ہم قرآن ختم کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدایت کے لیے پہلے سمجھنا، سمجھ کے اس کو عقل پر پرکھنا کہ پر حق ہے اللہ کا حکم، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، پھر آپ اجر کے اس کے مستحق ہوں گے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. کوئی سوال؟ اب آگے آ جائیں آیت 54 پر. اللہ اکبر، کتنا چھوٹی آیتیں اور کتنا بڑا مفہوم. فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم نے عمل کیے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ظلم کیوں نہیں ہوگا؟ جلدی بتائیں. یہ جو آخرت میں ہے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ اللہ کہتے ہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں. سر عمال نامہ بھی ہوگا اور گواہیاں بھی اسی وقت پیش ہو جائیں گی، آزاد جواب دیں گے، اللہ کا عدل بھی ہوگا. لا تجزون الا کنتم تعملون. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اس لیے سورہ یاسین روز پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. دیکھیں نا، اب یہاں کہا گیا کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظالم کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اور وہ ہرگز ظلم نہیں ہے، وہ عین عدل کا تقاضا ہے. اور نیک انسان مومن کو جس نے دنیا میں اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مشکلات اور پریشانیاں سہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمیشہ اختیار کیا، اللہ کا کے ذمے ہے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو انعام دے. لہذا جہنمیوں کو جب جہنم بھیجا جا رہا ہے تو اللہ ان پر ظلم نہیں کر رہا ذرا برابر بھی. کیوں؟ انہوں نے وہ اعمال کیے جو آج ان اعمال کی ان کو سزا ضروری ہے، ورنہ عدل اور آخرت کا دن جو ہے وہ بیکار ہوگا. اچھی طرح سمجھیں بات کو. اور کمال یہ ہے کہ اس سے کوئی پیر فقیر ولی کوئی نہیں بچا سکے گا. یہ بت جن کی پوجا کریں یہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو دنیا میں سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. اللہ نے عقل دی ہے. باپ دادا کی رسموں کے پیچھے لوگ قربان ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن اللہ جو حق ہے، جس نے بتایا سب حق ہے، جس کا دین حق ہے، اس کی بات کا یقین اگر اس کے مقابلے میں آپ نے کسی دوسری چیز کو بھلا سمجھا تو مجرم. لہذا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس دن عدل و انصاف کے ساتھ جو سزا دی جائے گی وہ اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اور جو اس کو جنت دی جائے گی اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب یہاں تک تو آپ دیکھیں کہ آیت 55 تک آپ نے دیکھا کہ جہنم کیا ہے، کیسے قائم ہوگی، اور مجرموں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے. اب ایک بالکل مختلف تصویر، تقابل کہ جنتیوں کا معاملہ کیا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ. سر ایک وضاحت ذرا اگر آپ چاہیں جی اجازت. حکم، جی حکم. سر یہ آپ نے آیت 52 میں کہا تھا نا، یہ جو مم مرک کا دینا،
یہ کون لوگ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے ہاں، اٹھایا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا، سنیں بڑے غور سے۔ مومنوں کو تو آپ کو پتہ ہے ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرما دیں گے۔ معاملہ جو ہے، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوں گے، اور جنت اپنے برزخ کی بات لے گئے کہ یہ ان سے معاملہ قبروں میں ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سور پھونکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کافروں اور مومنوں پر ایک ایسی نیند طاری کر دیتا ہے یہ اس کیفیت کے بعد جب شروع ہوتا ہے اپنا اجر کا معاملہ، تو وہ اس سے پہلے جب برزخ کی آخری سٹیج میں ان کو نیند طاری کر دی جاتی ہے، اور جیسے آپ اور میں نیند سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ کس نے ہنگامہ کر دیا کہ ہمیں نیند سے اٹھا دیا۔ یہ کافروں کے ساتھ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قبل از سور دوم اللہ کا یہ ایک معاملہ ہوگا جو سب اہل قبر سے ہوتا ہے، اور یہ کہیں گے کون؟ یہ وہ کافر کہیں گے۔ بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیں، آپ ذرا جنتیوں کا پڑھیں اور آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے اعمال کی توفیق دے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہ، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنت میں انسانی خواہشات کا احترام کیا ہے، چاہے وہ انڈیویجول کی زندگی ہو، چاہے وہ ازواجی زندگی ہو، چاہے وہ جنت کی معاشرت ہو۔ جنت کی معیشت تو ایسی ہوگی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مفت میں فراہم کر دی ہے، کوئی محنت نہیں ہوگی۔ تو کوئی جو انسانی خواہش ہو، اس خواہش کا پورا پورا لحاظ اور احترام رکھا اللہ نے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو جنتی ہیں نا، ایک خاص قسم کے شغل میں۔ آپ دنیا کو ذرا کمپیئر کریں نا، دنیا میں آپ رزق کی دوڑ میں، فلانی دوڑ میں، فلانے معاملات ٹھیک کرنے میں، بچوں کے مسئلے، آپ کے کمائی کے مسئلے، معاشرتی مسائل، سیاسی مسائل، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ایک بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو کہا نا کہ جنتی جو ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، ذرا کمپیئر کریں دونوں زندگیوں۔ آپ نہیں کمپیئر کرتے، آپ جنت کے ماحول کو، جنت کی نعمتوں کا جب انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ہے وہ زندگی جو رب نے بنائی ہے انسانوں پر اپنے عدل کی وجہ سے۔ جب وہ دنیا میں انسان اللہ کے احکامات کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرے گا، اسی طرح عمل کرے گا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے ہیں، تو جنت کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی، سوچیں۔ ہائے آگے دیکھیں، آیت 56 میں اللہ فرماتے ہیں ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گی۔ اب ذرا دیکھیں، یہ وہ کیفیات ہیں جو دنیا میں ہم تصور میں لا کر خوش ہو جاتے ہیں، یہ وہاں انسان کو اویلیبل ہوں گی۔ بیویاں بھی اللہ کی رضا کے لیے کہا جنہوں نے دنیا گزاری، اور میاں، دونوں بہترین اور پرسکون زندگی، تکیے بھی لگا کے جنت کے باغوں کے سائے میں۔ یہ خزاں نہیں ہوگی۔ ذرا دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ رب کے ان انعامات پر
جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور سر جی یہ آیات پڑھ کے کتنا لطف آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، اللہ ہم سب کو شامل کر لے، اور ایسے ہی ان کو لطف ہم جیسے یہاں پڑھ کے حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں وہاں پہ دے ہم سب کو، آمین ثم آمین۔ آمین۔ کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب سنیں ذرا غور سے، چھوٹی آیات لیکن مفہوم، اور جنتیوں کی آیات ہیں کتنی مزیدار ہے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں موجود ہوں گی، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ممکن ہے؟ بتائیں مجھے۔ ناممکن ہے۔ یہ جو ملک لوٹ لوٹ کے لے جا رہے ہیں باہر اور جائیدادیں بنا رہے ہیں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں، یہ ان کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیفیت کے جو چاہیں جو کھانے کو بھی ملے پاکیزہ صاف ستھرا جو جنت میں ملے گا، اور ان کو ہر چیز جس کی وہ تمنا کریں یہاں مل سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں سر، اگر ان کو بالکل دنیا میں نعمتیں ملتی اللہ ہیں تو اکبر، بیماریاں بھی کاش ہوتی ہیں۔ کاش کاش میں اور آپ اس جنت کا ٹھیک ٹھیک تعارف یہاں حاصل کریں۔ آپ یقین مانیں، مجھے اور آپ کو ایسا سکون ملے گا اس دین پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، وہ دائمی اور ابدی لازوال اور میں مثال جنتی زندگی اگر وہ مجھے نصیب ہو جاتی ہے تو میں تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں۔ دیکھیں آیات کو، پڑھیں، سمجھیں۔ پھر سب سے بڑی بات آیت 58 میں دیکھیں، سلام قول من رب الرحیم، وہ اللہ جس کے لیے ہم دنیا میں ساری اس کے احکامات پہ چلتے رہے، وہ اللہ کی طرف سے بات آئے گی، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے۔ کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ جنتی کہ جنت میں پہنچ کر اس کو اللہ کا سلام مل رہا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی کے لیے تو صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور آج وہاں کی بیماری لگی ہوئی ہے ہمیں، اور ہم آواز تک نہیں اٹھاتے ان مصیبت زدہ میں جب ویڈیو دیکھتا ہوں نا وہ لاشوں کے ڈھیر، تو یقین مانے رات کو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے دنیا میں ہمیں کہا ہے کہ مظلوم کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم ترین انسان جو ہیں وہ فلسطینی مجاہد، بچے، بوڑھے، عورتیں۔ مجال ہے کہ کتنے یہ بزدل اور کمزور ایمان والی حکومتیں ہیں کہ یہ اپنے ہاں مظاہرے کو بھی اجازت نہیں دیتی، ان کے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اللہ اکبر، سوچیں قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو معاملہ ہوا نا جنتیوں کے ساتھ، اب سنیں، بالکل قرآن سامنے رکھ کے تاکہ ہمیں ترغیب اور ترہیب ڈر کس بات کا، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری منزل جہنم ہے، وہ بھڑک رہی ہے، دیکھو سامنے، اور اس لیے تم الگ ہو جاؤ اور مومن الگ ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا منظر ہوگا۔ سوچیں اس وقت مجرم جب بھڑکتی ہوئی جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کہے گے کہ الگ ہو جاؤ، تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، میں ایسے عمل نہ کرتا کہ آج مجھے یہ انجام دے۔ آخری صورتوں میں کمال کی چھوٹی چھوٹی آیات
اور اگر میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں تو یقین مانیں انسان نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور برائی کے قریب بھی نہیں. یہ جب آپ اور میں سمجھ کے پڑھتے ہیں اور یہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یہ جب مرنے والے آخری وقت ہو تو اس کے سامنے پڑھیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ چیز میرے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، اور کافروں پر کتنی بڑی برا وقت آنے والا ہے. یہ تھی آیت 59. آیت 60 ذرا مضمون تبدیل ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کو کریں گے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو یا کوئی ایسی جو سمجھانے میں کمی ہو گئی ہو وہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. السلام علیکم سر یہ جو جنتی جو ہم نے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہوں گے سر، پھر یہ ہمارے قبر کے عذاب میں ہی ختم ہو جائیں گے؟ کیونکہ کیا سر بات ہم نہیں، آپ کی بات کلیئر نہیں ہے. کیونکہ سر ہم جو جنتی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے تو ان کا حساب ہمارا قبر کے اندر ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں، دو چیزیں بڑے کلیئرلی سمجھیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم نے گناہ چھوٹے موٹے کیے ہیں صغیرہ، اس کی معافی دنیا میں توبہ بھی کی اور ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے ساتھ کسی کو جنت میں بھیجے گا. پہلے معاف کرے گا، اور معافی، توبہ، استغفار اور اللہ سے کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی طرف رجوع پلٹنا توبہ ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا استغفار ہے. یہ توبہ استغفار آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز، فرض نماز کے بعد اللہ سے کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ. مجھے اور آپ کو یہی کرنا چاہیے. اللہ جنت میں اس وقت بھیجے گا جب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر انشاءاللہ. سر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ، سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے آیت آتی ہے سر. ہاں، آج تو آپ نے پڑھ دی. وہ توبہ کیسی ہے جس پہ سابقہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں میں تبدیل کر دے گا. وہ توبہ سچی توبۃ النصوح ہے. جی جس سر. آپ بات سنیں میری، پہلے بیچ میں بولا مت کریں. آپ آیت پڑھ دیتے ہیں، اگلا کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی، میری برائیاں بھی. بھائی یہ توبہ کون سی توبہ ہے؟ یہ توبہ ایسی توبہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نیکی میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دی اور کسی برائی سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کی. توبۃ النصوح سر. توبۃ النصوح، بالکل. یہ بات سامنے رکھیں، ورنہ لوگ غلط معنی لے کے برائیاں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آخری وقت توبہ کر لیں گے. توبۃ النصوح یہ ہے کہ فوراً جب احساس ہو بندہ سچی توبہ کر کے برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں میں سبقت کرے. پھر یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ شخص جو برائیاں کر رہا تھا، ہم نے اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، کیونکہ اس نے سچی توبہ کر کے پوری زندگی میں، باقی زندگی میں اس کو پر قائم اور دائم رہا. کوئی اور سوال؟ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو معاف کر دے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے سر. سر جی اب اسٹارٹ ہوا ہے ہمارا اسلامی مہینہ سال کا، تو سب کے لیے بہت ایک وقت اور سلامتی والا ہو، اور اللہ اپنی رحمتیں اور آمین برکتیں نازل فرمائے ہم سب پہ، اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے پروردگار. آمین آمین. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاك آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں عمل کی توفیق دے اور توبہ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے آمین اور ہم لوگ آمین اولادوں آمین. کو بھی نیک کرے اور صالح کرے. پروردگار جزاک اللہ. کر دے ہم لوگوں کو بس. آمین ثم آمین.